حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی سورہ زمر آیت نمبر 9 اللہ کریم نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم عالم ہوتا ہے اور جاہل جاہل ہوتا ہے۔ یہ بات اگر کوئی عالم کرتا تو لوگ اس پر اعتراض کرتے، یہ بات اگر کوئی صاحب علم کرتا نا، بہت اہم بات ہے، ایک جملہ ہے پر اس کی گہرائی دیکھیے گا، یعنی یہ بات اگر کوئی عالم کرتا کہ بھئی عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں، تو شاید ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو تسلیم نہ کرتی، لیکن بات اس نے کر دی جو سب کا مالک و مختار ہے، جو پروردگار عالم ہے۔ اس نے کہا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے نہیں۔ علم کا معنی جاننا ہے، خبر رکھنا ہے۔ خبر رکھنے والا آدمی بڑا محتاط ہوتا ہے ہر معاملے میں، اور جاہل بے حیا آدمی کے لیے تو فرمایا گیا کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو ویسے ہی آزاد ہے، جو تیرے دل میں آئے کر۔ جب تک انسان علم میں ہوتا ہے تو کچھ حیا میں ہوتا ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بند ہوتا ہے۔ تو علم اسلام کے اندر ایک بڑی محبوب چیز ہے، اسلام نے حصول علم کو پسند کیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے علم کے راستے پہ چلا دیا، سمجھو رب کریم نے اسے جنت کے راستے پہ چلا دیا۔ حصول علم، اور تمام علوم کی ہم قدر کرتے ہیں، جس آدمی کو ریاضی کا علم آتا ہے نا، وہ قابل قدر ہے، اس لیے کہ جب ہم لوگوں نے وراثت کے مسائل دیکھنے ہوں گے تو ریاضی کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب میں کیسے اس کی بے قدری کروں جو ریاضی جانتا ہے؟ مجھے جب اللہ توفیق دے میں حج اور عمرے کے لیے جاؤں گا تو مجھے پائلٹ کے ساتھ جانا ہے، تو میں اب یہ دعویٰ کروں کہ دنیا میں صرف اس آدمی کی ضرورت ہے جو میں ہوں، تو یہ میرا دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ میں وہ اگر جانتا ہوگا جہاز کو اڑانا چلانا، میں اس کی قدر کروں گا تو میں اللہ کے گھر پہنچوں گا۔ تو کتنا بڑا اس کا میرے لیے اگر میں سمجھوں تو یہ اعزاز ہے کہ اس نے اس فن کو دیکھا، اس کو سیکھا، اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب کرائی اور روضہ رسول کا دیدار بھی عطا فرمایا۔ تو جہاں جو شخص جس معیار کا علم رکھتا ہے اور پھر اس کو مثبت استعمال کرتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہر آدمی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے منصب کے لحاظ سے قدر کرتے تھے، ہر آدمی کی۔ جب حدیبیہ کے لیے سفیر کی ضرورت تھی تو کل صحابہ عادل تھے، پیارے تھے، پر حضور نے فرمایا یہ کام عثمان غنی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اور یہ میرے محبوب کے علم کا کمال ہے کہ حضور لوگوں کی روحوں میں جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ کس قابل ہے۔ خیبر کی رات حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا جھنڈا سویرے اس کو دوں گا جو انشاءاللہ فتح کر کے آئے گا، جو فتح سویرے، تو بات تو رات حضور نے کر دی تھی کہ فتح ہو جائے گی، اور جھنڈا میں دے دوں گا، تو پھر فتح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دیا کہ ہر آدمی کی جہاں وہ جس صلاحیت کا مالک تھا اللہ کے رسول نے قدر فرمائی۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بڑھ کر جس علم کو حضور لے کے آئے اور جس علم کی حضور نے فضیلت بیان کی اور جس علم کے حوالے سے میرے رسول کریم علیہ السلام نے اظہار فرمایا، وہ ہے قرآن و سنت کا علم۔ اس علم کو حضور نے بڑا پسند کیا۔ اور ایک بات یہاں سمجھ لے، کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا مخصوص کسی شعبے سے تعلق ہوتا ہے، ایک مکینک ہے یا الیکٹریشین ہے تو وہ بجلی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم یہ کہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو کہ آپ گاڑی بھی ٹھیک کر کے دیں، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ گاڑی کا مکینک اور ہے اور الیکٹریشین
یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. لیکن جو قرآن و سنت کا علم ہے یہ پتہ کیا ہے، یہ دین کے ہر شعبے کے ساتھ بات کرتا ہے. یعنی یہ وہ والا علم ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے اور سسر کی قدر کیا ہے. یہ بتاتا ہے کہ اماں کا مقام کیا ہے اور بیوی کا درجہ. یہ ہمہ پہلو علم ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روزی کیسے کمانی ہے، معاملات زندگی کو کیسے چلانا ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو یہ سارا ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے اس علم کی فوقیت عقلاً بھی بہت زیادہ ہے. اور میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس علم دین کو اور دین کے عالم کو درجہ دیا، اس کی جو عظمت اور جو اس کی فضیلت ہے اس کا الگ ایک مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو 2 مجلسیں تھیں، 2 مجالس تھیں. ایک مجلس میں لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے. اور دوسری مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ علم دین کی باتیں کر رہے تھے. پتہ نا آپ کو، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں درویش اور ہوتے ہیں، مولوی اور ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب مولوی کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو عالم ہوتے ہیں دین کے. میں نے کہا درویش پھر جاہل کو کہتے ہوں گے، چونکہ اگر عالم، درویش کس کو کہتے ہیں؟ درویش اس عالم کو کہتے ہیں جو دین پر عمل کرے. یا وہ عمل کرتا ہے تو وہی درویش ہوتا ہے، وہی فقیر ہوتا ہے. اپنے علم پر عمل کرنے والا وہی درویش ہے، وہی فقیر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مجلس علم حضور نے سجی ہوئی دیکھی اور ایک مجلس ذکر میرے نبی کریم علیہ السلام نے سجی ہوئی دیکھی. ان دونوں مجالس کو نبی پاک نے دیکھا اور حضور بیچ میں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے فرمایا ذکر والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں اور علم والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں. اب حضور نے فیصلہ سنانا تھا، ہیں یہ بھی اچھے اور ہیں وہ بھی اچھے. اب فیصلہ میرے نبی پاک کا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے مجھے بھی اللہ نے ایک استاد بنا کے بھیجا ہے. یہ لفظ کہے اور میرے نبی پاک ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم دین کی بات کر رہے تھے. حضور نے وہاں قیام فرمایا، حضور وہاں بیٹھ گئے. تو میرے عزیز دوستو اس بات کو سمجھ لیں، اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ حصول علم کا شوق پیدا کرو. اس طرح کے مزید اسلامک بیان دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے.